جناب سر شبر زیدی صاحب، یہ وزیر خزانہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اب استحکام جو ہے وہ تو آ چکا معیشت میں، اب ہمیں شرح نمو کی طرف بڑھنا ہے. تو بجٹ دیکھنے کے بعد آپ کو شرح نمو، کیونکہ حکومت نے 3% کا 3 یا 3.5% کا ٹارگٹ رکھا ہے، یہ اچیویبل لگتا ہے اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے، جہاں پر صنعتوں کے لیے آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے، زراعت کے لیے کچھ سوچا ہے آپ نے، آئی ٹی کے لیے کچھ سوچا ہے، لیکن انڈسٹری کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا. شبر زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب دیکھیں، میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک بات کہہ دوں اور اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیے گا، اور پوری ڈسکشن میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں. یہ ہماری بڑی غلط روایت مسعود صاحب پڑ چکی ہے کہ ہم جب بھی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف ادوار کی، مختلف لوگوں کی کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس کمپیریزن میں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بھول جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ سے، اور میری بات کو آپ غور سے اگر سنتے رہے ہیں، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ بجٹ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ پی ایم ایل این کا ہے، یہ شہباز شریف کا ہے. آپ ان لوگوں کو انڈیو امپورٹنس دے رہے ہیں. پاکستان کا بجٹ ہے یہ، پاکستان کے عوام کے لیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مجھے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور آپ مجھے مستقل بیٹھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پاکستان کی بات کریں، کمپیریزن نہیں کریں، کیونکہ یہ کمپیریزن کر کے آج ہم 75 سال میں یہاں پہنچ گئے ہیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے، اور یہ میرا ہے. میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے ان چیزوں میں. میں اب ان چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں کہ شہباز شریف نے یہ کہا تھا، عمران خان نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا. یہ پلیز اب ان چیزوں کو ختم کر دیں. اچھا، اب آگے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے مسعود صاحب، اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں جو 2021 میں کہی تھی، اس سے میں نے ایک ذرہ برابر کبھی تبدیلی نہیں کی ہے. اور میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں 2021 میں کھڑا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی کی ایک مضبوط گورنمنٹ تھی. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ پچھلے 20 سال سے، کم از کم 20 سال سے، ہر ایک دور میں آپ اس کے مختلف چھوٹے موٹے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھتے جائیں، مگر ہر دور میں پاکستان میں جو ایکچول معاشی انڈیکیٹر جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اتنی پرسنٹ، یہ ساری چیزیں میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میری نظر میں یہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے بچے تعلیم سے محروم ہیں، کیا سیکورٹی ہے، کیا سڑک ہے، کیا اسکول ہے. یہ اشاریے بول کے ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں پچھلے 20 سال سے، تقریباً 20 سال سے کوئی بھی انڈیکیٹر اس طرف نہیں جا رہا کہ پاکستان کی ریاست کو ہم کسی طریقے سے بھی کامیابی سے چلا سکیں. اب اس میں شارٹ ٹرم میں تھوڑا بہت کہیں اونچا نیچا ہوتا رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں، عمران خان کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس کا میں بالکل صرف ایک مثال دوں گا اور آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. پاکستان کی آبادی 2000 میں تقریباً 16 کروڑ تھی، آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، جس کا انکریز 50% بنتا ہے. انڈیا کی آبادی 1 ارب 14 کروڑ تھی، اور آج ان کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، ان کا انکریز بنتا ہے 25%، ہمارا بنتا ہے 50%. کوئی بھی ریاست جو 50% آبادی انکریز کر لے، اگر آپ وہاں پہ فرشتے لا کے بٹھا دیں تو وہ بھی اپنے لوگوں کو کوئی بنیادی سہولیت فراہم نہیں کر سکتا. اب تو یہ حقیقت ہے نا. اب اس کی بات کریں، ہم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ کہا تھا. آپ کی باتیں سر آنکھوں پر، اس کا کوئی انٹرسٹ، آپ جو فرما رہے ہیں مجھے نہیں، میرا مقصد مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں آپ کو مسعود مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے اگر آپ نے یہ کمپیریزنز کرنے ہیں تو پھر مجھے نہیں سر، کمپیریزن نہیں کرنے. میں کلیئر کر دوں آپ کی بات کو، کیونکہ پھر بات پیچھے رہ جائے گی. باقی لوگوں سے گفتگو کریں. نہیں سر، یہ بات پیچھے رہ جائے گی. یہ کیوں ضروری تھا میں بیان کر دوں. آپ میرے بڑے ہی محترم ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے سر کیونکہ ہم یہی سنتے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. ہم یہ یہاں سے بولتے رہے ہیں کہ آپ اپنے اختلافات ختم کریں، معیشت پر سیاست مت کیجیے. ایک منٹ.
ایک منٹ میری ایک اور بات یاد رکھنا، اگر تم مجھے فالو کر رہے ہو تو میں آج آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ جملہ بھی جو آپ لوگوں نے ایک کوائن کر لیا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، یہ آپ نے آرڈر الٹا کر دیا ہے. پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آ جائے، اگر بہت اچھا سیاسی 2/3 کی میجورٹی میں کوئی آ جائے، جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے، وہ پاکستان کو معاشی طور پر نہیں چلا سکتا. پاکستان میں 59,000 بلین کا ڈیٹ ہے اس وقت، جس کا انٹرسٹ سروسنگ 7,300 ہے. یہ جو آپ نے منترے لگا لیے نا کہ سیاسی استحکام آئے گا تو چل جائے گا، یہ آپ نے لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا لیا ہے. خود یار حکومت دیکھیں، میری بات سنو مسعود، میری بات سنو. حکومت ہمارا اگر حکومت والی کہانی سننی ہے تو پی ٹی وی سن لیں گے نا یار.